بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم مان لو میری بہنوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، یعنی دنیا اور عورتوں سے ڈرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ وجہ جاننا چاہی تو فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا دوزخ میں عورتیں زیادہ تھیں، بہشت میں تھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نمازی ہو اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور جائز امور میں اپنے خاوند کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھیں، اپنے خاوند کے سوا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھیں اور بے پردہ ہو کر ان کو انٹرٹین کا مظاہرہ کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم دوزخ کے اندر عورتوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح پک رہا ہے۔ دوسری عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ تیسری عورت کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہیں۔ چوتھی عورت کو سینے کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پانچویں عورت کا چہرہ خنزیر یعنی پگ کے چہرے کی طرح چرخ اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور جسم پر سانپ بچھو لیٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے رستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور دہر کے رستے نکل رہی تھی، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گز سے اسے مار رہے ہیں۔ عورت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ وہ نامحرموں سے بال نہیں چھپاتی تھی۔ عورت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ وہ زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ عورت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ نماز سے مذاق ایام میں طہر جب شروع ہوتا طہارت کا اہتمام نہیں کرتی تھی، نماز پڑھنے میں لاپرواہی کرتی تھی۔ عورت پر عذاب چغلی کھانے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے ناپسند گزرے۔ چغلی کھانا یعنی فلاں یہ برائی ہے اس نیت سے بتانا کہ اس میں بدگمانی اور نااتفاقی لڑائی ہو، یہ چغلی ہے۔ عورت اس وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی کہ حسد کرنا اور احسان جتلانا۔ حسد یعنی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ احسان جتلانا مطلب کسی کے ساتھ احسان کرنا، بعد میں اس کی مدد چاہنا، وہ نہ کرے تو کہنا ہم نے تمہاری دفعہ مدد کی تھی، تم نے ہماری دفعہ طوطے کے جیسی آنکھیں پھیری، یہ احسان جتلانا ہے۔ اللہ سب بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب مسلمانوں کو شرم و حیا اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جل جلالہ میری تمام مسلمہ مومن مردوں عورتوں کو مغفرت فرمانا، آمین ثم آمین۔